هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا 12واں درس ہے، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو بیان کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سفر بڑے یادگار سفر ہیں۔ ایک سفر تو آسمانوں کا ہے جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ تحفے بھی دیے، اور راتوں رات نبی علیہ السلام واپس ہو گئے۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑے ہی تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات سارے لوگوں کے سامنے بیان کریں جو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کی بات کو سنا، پھر اس بات کی تکذیب کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک آدمی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا جائے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کر لے، پھر واپس بھی آ جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے صاحب یعنی آپ کے نبی کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اگر میرے نبی کہتے ہیں تو صحیح اور درست کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یادگار سفر ہے سفر ہجرت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے لوگوں سے مینا کی ایک گھاٹی میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ والوں کے درمیان یہ اتفاق ہوا کہ آپ مدینہ چلے جائیں گے۔
اس اتفاق کے کوئی 2-2.5 ماہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے دارالندوہ میں ایک مجلس مقرر کی۔ اس مجلس کے اندر یہ بات طے پائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کہی جائے۔ چنانچہ باتیں اٹھائی گئیں، تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو شہر بدر کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے، پھر کسی نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کے قتل پر لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ مختلف قبائل کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا رات کے اندھیرے میں، اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح بنو ہاشم آپ کا بدلہ لینے پر قادر نہیں رہیں گے۔ ادھر دارالندوہ میں میٹنگ چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، اور ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خبر دیا کہ اے نبی، آپ کے قتل کے پروگرام چل رہے ہیں، لہٰذا آپ ہجرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، گھر میں کوئی غیر متعلق آدمی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صرف گھر والے ہی ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ سفر کی تیاری کر لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کی تیاری کرتے ہوئے لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اونگ طاری کر دی، لوگ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں رات غار ثور کا رخ کیا۔ غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات قیام کیے۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ساری قبریں لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے باپ ابو بکر کو دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے کر غار کے پاس آتے تھے تو بکریوں کو دودھ نکالا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق پی لیا کرتے۔ ادھر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں نکلے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ابھی کوئی یہاں سے گزرا ہے، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جھانکا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پایا، پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاشی شروع ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی کہ جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی کو لے آئے گا 100 اونٹ بطور انعام کے دیے جائیں گے۔ لوگ انعام کے لالچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگے، اور ایک خاص ٹیم جو کھوج لگانے میں بڑی مشہور تھی اور ان کا سردار علقمہ بن کرز ہے، اس کی خدمت کو بھی حاصل کر لیا گیا۔ علقمہ بن کرز اپنی ٹیم کے ساتھ سور پہاڑ پر آتا ہے اور غار کے اوپری حصے میں کھڑا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہمیں پا لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے علقمہ بن کرز اور اس کے ساتھیوں کو وہیں سے پھیر دیے۔ علقمہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثور پہاڑ پر آئے ہیں، لیکن یہاں کس غار میں پناہ لیے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ 3 رات گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام کے مطابق مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ روانگی کی صورت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راستہ بتانے والے عبداللہ بن اریقط کو مقرر کر لیا تھا۔
وہ 2 سواریوں کو لے کر وہاں پہنچے، 4 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عبداللہ بن اریقط اور ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ آدھا دن بھی گزر گیا۔ ایک مقام پر پڑاؤ کے لیے اتر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگا دیے، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بکریوں کے چرواہے سے دودھ کو لے لیا۔ اللہ کے نبی جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں دودھ کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی آپ دودھ پی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، مسکرائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکرایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اس پر وہ بڑے خوش تھے۔ پھر وہاں سے آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جھونپڑا آیا، ام معبد کا یہ جھونپڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دیں۔ تو ام معبد نے کہا کہ میرے پاس کوئی شے نہیں، آپ رک جائیں، آپ کی میں ضیافت کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، رک نہیں سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن میں بندھی ہوئی ایک بکری کو دیکھا تو ام معبد سے کہا کہ اس بکری کے دودھ نکالنے کی اجازت دے دی جائے۔ ام معبد نے کہا یہ کمزور ہے، دودھ دے نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اصرار کیا کہ آپ اجازت تو دے دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں کوئی رزق فراہم کر دے۔ ام معبد نے ایک پیالہ دیا اور اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام کے ساتھ دودھ کو نکالنا شروع کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ بکری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا، خود دودھ پیا، اور پھر ام معبد کو بھی ایک پیالہ دودھ کا دے دیا۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے، ساحلی علاقے سے گزر رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک اور اس کے ساتھی ایک مقام پر بیٹھے ہیں۔ کسی نے آ کے اطلاع دی کہ میں یہاں سے ایک چھوٹے سے قافلے کو گزرتا ہوا دیکھا، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں۔ سراقہ نے کہا کہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل میں اس بات کا یقین تھا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہوں۔ اب چونکہ انعام کی لالچ تھی تو سراقہ بن مالک نے اپنے ساتھیوں سے بات کو چھپائے رکھا اور ان کی اجازت کے ساتھ وہ اپنے گھر چلا گیا، اور گھر کے پچھلے حصے سے سواری کو لے کے، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو ساتھ لے کے اسی راستے کی طرف چل نکلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نظر آنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کا دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اس کے نتیجے میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس گیا اور زمین اور نیچے کی طرف گر گیا۔ وہ اٹھا، قسمت کے تیر دیکھنے لگا، اس کو ایسا لگا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا صحیح نہیں، لیکن انعام کی لالچ میں وہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھسا دی۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی اور یہ کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں انعام کے لالچ میں نکلا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس طرف آنے والے کا رخ پھیر دوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو امان لکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ قباء میں ٹھہرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے 10 دن تک وہاں قیام کیے۔ اسی قیام کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کی تعمیر کی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی اطلاع مدینے والوں کو تھی،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے تھے وہ قباء آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور چلے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء ہی میں ہیں، مدینہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر مدینہ میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیسے پہنچے انشاءاللہ ہم آئندہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.